بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل عرض کیا تھا کہ انسان ترقی چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے مجھے ترقی ملے، ایسی اللہ علیہ کے ترقی حاصل کرو۔ ایک ہے روحانی، ایک ہے جسمانی۔ جسمانی ترقی تو مادی ہے اور فانی ہے، اور روحانی ترقی باقی ہے۔ اسی لیے مشائخ روحانی ترقی کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ جسم لاغر ہے لیکن روح تندرست ہے، کام چل جائے گا، اور روح کمزور ہے، جسم مضبوط ہے، کام نہیں چلے گا، اس میں فرعونیت آ جائے گی، وہ جو ہے اس کے افعال آ جائیں گے فرعونیت کے۔ جسم قوی روح اس کی وہ ہے۔ ایسے ہی نسبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ والا تعلق قائم کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر روح جو بیمار ہے اس کا صحت پیدا ہو جائے۔ یہ بدون صحبت کا ناممکن۔ اللہ والا تعلق قائم کرو اس نیت سے کہ میری روح جو بیمار ہے میں اس کو علاج کراؤں۔ میری بیعت کافی نہیں، آج عام مرض ہو رہا ہے، میں بیعت ہوں، کس سے بیعت ہو، فائدہ کیا ہے؟ یہ بیعت جھوٹی بیعت کہتے ہیں اس کو، فائدہ نہیں ہوگا، اس یاد رکھو۔ بہت ماہر ڈاکٹر طبیب ہے، دوستی بہت گاڑی ہے لیکن علاج نہیں کراتے، فائدہ کیا ہوا؟ دوستی ہے بہت گاڑی ہے، یا دوستی بنا دے کہ اگر تم بیمار ہو اسے اطلاع کرو مجھے مرض ہے، وہ علاج چاہتا ہوں۔ ایسی اللہ والوں پر جاؤ علاج کی غرض سے۔ لوگ جاتے ہیں خالی ذہن ہو کے جاتے ہیں، علاج کی غرض سے جاؤ، فائدہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین تشریف لاتے تھے بیت اقدس میں، طالب بن کے آتے تھے کہ میری روح بیمار ہے، میں علاج چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سنتے تھے، عمل کرتے تھے۔ سب کو پھر لقب اللہ تعالیٰ نے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مالک کا لقب ہے، اس کو بہت اہمیت اس کے اندر ہے۔ اس کے لیے ہر صحابی کے ساتھ لگانا چاہیے، خالی نام سے نہیں۔ یہ بے ادبی کی بات ہوئی۔ جب مالک نے تم کو یہ لقب ان کو عطا فرمایا تو اس کا ادب تقاضا ہے کہ ہم بھی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور پر لوگ صحابہ کا نام لیتے ہیں، یہ بے ادبی، انہیں لکھتے بھی ہے، صلی رازات بنا دیتے ہیں، پورا لکھنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک پورا آیا ہے۔ اشارت لکھ دیتا کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اعلیٰ درجے پورا لکھو، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھو، صلی اللہ علیہ مدد نہیں، پورا لکھو۔ تو یہ جو ہے روح بیمار ہے ہماری، اور جسم فورا ہو رہا ہے۔ کتنے ٹونک آج چل رہے ہیں باڈی بلڈنگ کے لیے، سب یہ باڈی بلڈر ہے، اس میں یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ وٹامنس کے اندر ہے، یہ آنکھ کے لیے ہے، دانت کے لیے ہے، دماغ کے لیے، ہر ایک کے وٹامنس الگ ہے، اس کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ سردی تحفظ کے لیے بھی اس کی چیز موجود ہے کہ سردی اثر نہ ہونے پائے، استعمال کرتے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایسی روح کو بھی ہونا چاہیے کہ ہماری روح جو ہے یہ گندے خیالات کیوں آنے لگے، غذا گندی پہنچ گئی اندر، آنکھیں میں خطا کی، غذا گندی پہنچ گئی اندر، خطا کیسے کرو؟ دل بادشاہ اگر مضبوط ہے، وزیر ٹھیک ہے، تو اس کو ہمت نہیں زین داخل سے جو فصیل بنائی جاتی ہے قلعے کے اندر، پہلے فصیل ہوتی تھی تاکہ دشمن یہاں تک تو پہنچ جائے، اندر اس کو ہمت ہی نہیں، لیکن اس کے اندر خندق بنی ہوتی تھی، پار کرنا مشکل ہوتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے ظاہر راجہ بنائے، بادشاہ کو سکون میں رکھنے دو، اللہ کی یاد لگے رہنے دو، لیکن تم حفاظت کرو۔ جیسی خبر پہنچاؤ گے ویسی وہ عمل شروع وہ اجازت دے، ہاں ٹھیک ہے۔ دل کی نگرانی، یہ ہے بیعت کا مقصد کہ دل کی نگرانی کرو، ہر کام دل کے جو ہے ہمارے، اور اسی کے روح کی بیماریاں، بد نظری ہے، بد کلامی ہے، گالی گلوچ ہے، بے حیائی کا فعل کرنا، یہ روح بیمار ہو گئی ہماری۔ خیرات ندی اللہ تعالیٰ نے کام کو محنت کرو، اوروں کو ان کو جو ہے نفع پہنچاؤ، چل کر پیر سے نفع پہنچانا ہر ایک چیز میں ہے۔ لیکن یہ جو ہے کیوں نہیں ہو رہا آج کل؟ بڑے اچھے کام کے گھنونے افعال کرتے ہیں،
یہ وہی ہے کہ حرام غذا پیٹ میں چلی گئی، غذا کے بعد داخل ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی، کوئی چیز آمیزش ہو گئی اس کے اندر، اس کے اندر فرمنٹیشن ہو گیا، کوئی آمیزش ہو گئی، اب وہ پیٹ میں گئی فساد لے آئے گی۔ بھائی باسی دال تھی یا باسی روٹی تھی، فنگل تھا اس کے اندر، وہ کھایا تو اس سے فساد لے آیا۔ ظاہر تغیر سے بدن میں بھی تغیر پیدا ہو جاتا ہے، بظاہر تو دال روٹی ہے لیکن اس کے اندر فساد پیدا کیوں ہوا؟ ظاہر خرابی پیدا ہو گئی اس کے۔ ایسے انسان جو ہے مومن بنو، پکی مومن ایماندار بنو، اللہ کو نہ بھولو، احکام کو نہ بھولو، احکام خداوندی عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج امت احکام خداوندی عمل نہیں کرتی، وہی بے حیائی والی بات، جہاں دیکھو ہاں ہو رہی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اسی لیے قرآن پاک نے حکم دیا مومنین کے لیے ہے، اس میں یہ دیا کہ کم ہنسو زیادہ رو۔ جب زیادہ روگے تو خیالات جو چیز لے گا دل نرمی پیدا ہو جائے گا۔ مومن جو ہے بہت نرم دل ہوتا ہے، بہت جلدی پگھل جاتا ہے وہ، اور کافی تو نہیں، کٹر ہوتا ہے بالکل، اس کے اندر وہ خنا ہوتی ہی نہیں، وہ بے دل بے رحم کہلاتا ہے، اس کے اندر رحم نہیں جماتا اس کے اندر، چونکہ مالک نافرمان کی مالک تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، حلیم ہے، یہ صفت منتقل کرتے ہیں مومنین پر، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان پر منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو روح ہماری بیمار چل رہی ہے آج کل، اور جن پرواہ کر رہے ہیں۔ اتنے حلوے بنائے جاتے ہیں، تجربہ بناتے تھے، یہ لڈو ہے، یہ حلوہ ہے، یہ پنگڑی ہے، جتنی چیز بنتی ہیں یہ ٹونک کے طور پہ کہ اس سے بدن میں قوت آئے گی، یہ کھاؤ، اس کو ضرور کھاؤ، لیکن یہ کہو کہ مالک نے مجھے نعمت دی ہے، اس سے میں کھاؤں گا، صحت بنے گی، عبادت میں لگوں گا اور کی خدمت کروں گا، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ میں خدمت لوں گا نہیں، کروں گا آخر وقت تک، اسی میں اللہ والے مشغول ہوتے ہیں کہ کوئی وقت ضائع نہیں کرتے اپنا، ہم لوگ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں کیونکہ اللہ و تعلق نہیں رکھتے، ہمیں کیا خواہی لوگ ہیں۔ اسی لیے جب سے لوگوں نے کہنا شروع کیا خانقاہیں ختم ہونے لگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے ناقدری کی، ہم اٹھائے لیتے ہیں۔ جنی چیز پہ ناقدری ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو، عادت اللہ یہی ہے، اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تم نے ناقدری کیا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو مومن ہو کہ آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی غیبت کرتے ہیں، اتنی گالی گلوچ بے حیائی افعال کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غذا داخل ہوئی غلط چلی گئی۔ یہ تعلیم جو بتاتے ہیں ڈاکٹری کے اندر، کیا ان کا تحفظ کیسے کرو گے؟ انٹیک آؤٹ لیٹ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کھانا، ایک نکالنا، اور دونوں ضروری ہے، انٹیک آؤٹ لیٹ دونوں ضروری ہے۔ انٹیک ہوتا ہے آؤٹ لیٹ نہیں تو انسان ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ آؤٹ لیٹ بہت ہو رہا ہے تو انٹیک بالکل نہیں، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک نظام اللہ تعالیٰ بنا ہے، پوری فیزیولوجی ہے یہ، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی مقدار ہے، اسے کھاؤ پیو، صحت بنے گی۔ اس صحت کے لیے آج کل ہم لوگ جو ہے اس پہ بہت توجہ ہوتی ہے، لیکن جو اثر کی ہے، روح بیمار ہے ہماری، کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو بھائی، جانا سب کو ہے، کس وقت پورا ہو جائے۔ شاعر صلی اللہ بہت اچھے انداز سے بیدار کیا مومنین کو کہ تمہارا کوئی وقت ضائع نہ ہونے پائے۔ تم آخر مسافر ہو، ایئرپورٹ بیٹھتے ہیں، اناؤنسمنٹ ہوتا رہتا ہے کہ آج فلاں جہاز اس کی فلائٹ اتنے بجے ہے، لوگ چوکنا بیٹھے رہتے ہیں، اور ذرا سے چونکہ فلائٹ چلی گئی، ایک ہفتے سے اونگ آ گئی، اناؤنسمنٹ ہوتا رہا، نہیں پہنچے، فلائٹ چلی گئی، ایسی روح نکل جائے گی، اس امید میں کہ بھائی ٹھیک ہے ابھی تو جوانی ہے، جب بڑھاپا ہے تو اللہ اللہ کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں میں ریٹائرمنٹ پہ اللہ اللہ کروں گا، ارے ابھی سے کرو، اور ریٹائرمنٹ کا بھی بیمار ہو گیا یا کچھ ہو گیا کہ اب کیا زندگی تو سیکر نہیں رکھا ہے، اس وقت موت آ جائے۔ اسی لیے تم بھی فرمائے دیکھو جب بال سفید ہونے لگے تیاری کرو آخرت کی، کیا مجھے دنیا جانا ہے۔ یہی نظام خانقاہ نظام ہے،
شیخ چاہتا ہے کہ تمہارا کوئی غذا نہ ہو اور اللہ کی یاد میں لگا رہے اور کام بھی کرو. دنیا دار اسباب ہے، نہیں کام کرو گے تو یہ ظاہر ہے سب بادشاہ بنے تو پھر وزیر کو بن دے گا، اور لوگ کیسے کام کریں گے. اسی وجہ کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ورک، تقسیم کار کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایک کو مزدور بنایا، ایک معمار بنایا. بنانے والا ایک لیبر ہے، دونوں ایک ہیلپر کہلاتے ہیں. یہ گھرا بنائیں گے، یہ اینٹیں اٹھائیں گے، اور اس کا ذمہ یہ ہے اس کو ایک سلیقے سے اینٹیں چننا، پلاسٹر کرنا. یہ طبعی کا کام ہے جو اس میں یہ ہوتے ہیں. ایسے ہر کام میں لگا رہا. یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے. ہر ایک اگر جو امیر ہے تو پھر غریب جو ہے کوئی کام کیسے کرے گا. یہ تم جتنی لیبر کلاس کھلاتی کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ گھر میں خادم خادمہ کہاں سے آئیں گے؟ سب بادشاہ رانی بنی ہوئی ہیں اور راجا بنے ہوئے، تو کون کام کرے گا گھر کا؟ اللہ کا ایک نظام یہ ہے. بس یہ ہے جب دولت دے اور عزت دے اللہ تعالیٰ، شکر کرے اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازا. یہ آپ کا کرم ہے، اور ان کا وعدہ یہ اللہ تعالیٰ کا لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کرو اور دیں گے. تو علم کا مقصد کیا ہے؟ یہی چیزیں حاصل ہو جائیں. آج ہم لوگ فارغ ہو گئے، آگے دیوبند سے فراغت لے دی، محروم سے فراغت ہو گئے، یونیورسٹی میں فارغ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ بس یہ مقصد کیا ہے اس کا کہ ہم خود بھی انسان بن اور ان کی مدد بھی کریں، ان کی مدد کریں. اسی لیے ایک ہی جملہ استعمال ہوا ہے، خیر الناس ینفع الناس. عمدہ انسان کو جو نفع پہنچائے. آج پوری دنیا نفع نہیں پہنچا رہی ہے. ضرر جتنی یہ ویپنس ہیں، الیکٹرانک ویپنس آج کل جب چلے دنیا میں، یہ ڈسٹرکٹیو ہے، تخریبی کام کرنے والے ہیں. جتنی بھی کام ہو رہے ہیں آج کل. اس زمانے تو لاٹھی تلوار ہوتی تھی، لاٹھی ہوتی تھی، بلم ہوتے تھے، چھرے ہوتے تھے، خنجر ہوتے تھے لڑائی کے لیے. وہ تو کیا وہ تو ڈیٹیٹ ہو گئی. آج کل تو بس وہی ہے، سوئچ آن کیا ایک دم سے، سیٹلائٹ کی ایک دم سے اسپارکلنگ ہو گئی، بم بلاسٹ ہو گیا، پتہ نہیں چلا. وہ طے کر کے آتا تھا. ابھی ہم حاضر ہوئے تھے جم موبائل میں بہت بڑی ریفائنری تو اللہ بچا لے، ادھر چلا جائے راکٹ. ایک بلڈنگ بہت مضبوط عمدہ بڑی بلڈنگ، اس سے جائے اسٹرائک کیا. اتنا زور دھماکہ ہوا، لوگ لیکن جان تلف نہیں، بلڈنگ تو ڈیمیج ہو گئی. ان کا ٹارگیٹ تھا ریفائنری کو تباہ کرنا. تو ذرا بس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے. اینگل ذرا سے چوک گئے، وہ اس اینگل جہاں نشان لگا تھا نہیں لگا، اس کے جیسے راکٹ لگا اس پہ بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی، ختم ہو گئی، پوری تباہ ہو جاتا ہے. بہت بڑی ریفائنری ہے جموں بہر کے اندر پیٹرول کی. یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. اسی پناہ مانگتے اللہ، آپ کے پناہ چاہتا ہوں آپ کے غضب سے، آپ کے پناہ آپ کے قہر سے. نوجوان ہو گئے تم رہائی کرتے ہو آج. اسی لیے اسی تبلیغ کرنا چاہیے جوانوں میں کہ دیکھو تم جوان ہو، مدد کا جذبہ رکھو. میں مدد کروں گا، ہاتھ پھیلا کر نہیں بیٹھوں گا. عقل حلال کے واقع میں ایسے گھسیارا تھا گھاس کھودنے والا، وہ دعوت کرتے تھے گھاس کھودتے ہوئے. وہ تو مشہور تھا، ان کے سال میں ایک بار دعوت کرتے تھے. اور اس کے بعد جو کھاتا تھا کھانے کو برے خیالات بالکل نہیں آتے تھے. اور جتنے لوگ جو جانور کے ہاتھ لینے کے لیے تھے، گھوڑا ہے اور جانور ہے، وہ کہ ان کی بڑی میاں سے لوں گا. اور بھی گھسیارے ہوتے تھے، محنت کر کے لاتے تھے. روزانے میں ایک دو پیسے ایک پیسے کی ہوتی تھی گھاس، پورے جھلی بھر جاتی تھی. اس کے بعد پھر اس میں وہ بچاتے تھے اور تقسیم کرتے تھے. اب جو کھاتا تھا کھانا ان کا صاحب دل بن جاتا تھا، تاج سے رغبت ہوتی تھی. آج جتنے بھی کلب کے رہتے ہیں، جہاں جہاں کھانا ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے انگڑائی لیتے رہو، فواہش وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کھانے میں تو برکت ہے نا، اور لذت بھی اسے نہیں. کھانے تو ہے بہت چیز آتی، انہوں نے بہت اچھی ورائٹی بنائی، لیکن صحیح معنی جو روحانی لذت بالکل نہیں رہتی، چونکہ اس کے اندر نفسانہ شامل ہو گئی، وہی شامل ہو گئی. بہت اچھی صاحب پھلا سی پکی ہے، بہت عمدہ ہے، اس کے مسالے بڑے اچھے ہیں.
لیکن وہ نحوست لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو تقویٰ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تقویٰ اللہ اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ دال روٹی وہ مزہ دے گا کہ اس میں مزہ نہیں ہے. واقع وہ ہے مجھے الحسانی نورہ مرقدہ کے ہاں جہانگیر مہمان ہوئے. انہوں پورے لشکر دعوت حیرت ہے کہ ایک پوریا نشی فقیر آدمی میری پورے لشکر دعوت کر دی. انہوں نے کھانا ان کے پاس رہ گیا اور کیا تھا؟ بس دال اور روٹی. جہانگیر نے اسے کھایا تو اتنی لذیذ دال تھی تو بہت کہنے بھائی اتنا اچھا میں باورچی بھی نہیں پکاتا. انہوں نے بلایا باورچی کو اور شاہی باورچی بھی آیا کہ میں اسے نسخہ معلوم کر لوں. اتنی لذیذ دال ہے میں نے نہیں کھائی ہے. کہا کہ کیا پہلے ہوتا تھا اشرفی بگا دیتے تھے لوگ اور کیا بہت چیزیں تھی کیا کیا ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا میں حضور اس بہت چند چیزیں تھی. دال تھی اس کے اندر تھوڑا لہسن نمک مرچ اور ایک آدھ چیز بتا. تو جب اس نے لکھایا تو اس کا خود ہی اس کا حضور بات عرض کر دوں. یہ مسالے تو آپ نے سن لیے بہت معمولی ہے. وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے جو مرضی صاحب کی؟ وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے جو مرضی صاحب کی نگاہ سے پڑیں گے؟ یہ نگاہ کا سر دال روٹی میں قوت لذت کہ وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے؟ اسی لیے اللہ والوں کا کھانے والے دونوں چیز ہوتی ہے لذت اور برکت. کھلی آنکھوں دیکھا میں نے دیکھا ہر کام کی تھوڑا کھانا آتا سب سے رکھا لیتے. برکت ہوتی ہے لذت ہوتی ہے چونکہ لذت پیدا کرتے اللہ تعالیٰ. یہ بھی انعامات الہیہ میں سے امام اللہ شاہ فرماتے ہیں جس گھر میں کھانے میں لذت محسوس کرو سمجھ کہ اللہ تعالیٰ انعام اس کے بول رہا ہے. انعامات الہیہ ہے. برکت بھی ہوتی ہے لذت بھی ہوتی ہے. آج ہم لوگ کیس قدر زعفران مرچ کیا کیا ڈالتے ہیں اس کے اندر. بریانی ہو کیا کیا حیدرآبادی بریانی ہے بہت مختلف جگہوں کی بریانی ہے اور بہت مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر. اللہ والے میں سادہ کھانا ہوتا تھا اس میں اس لیے لذت اللہ تعالیٰ پیدا. جب مخلوق کے استعمال چیز یہ ہے تو جو خالق بنائے گا اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے جنت کے اندر. اس میں کیا لذت ہوگی اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہاں کی بریانی کا حاصل یہ ہے کہ بچ گئی رکھ لو ایک وقت دو وقت آتا نہیں چلے گا خراب جائے گی. اور جب بریانی خراب ہو گئی تو اس کو کوئی بھی ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. دفن کرو اس کو. اتنا تعفن. خشکا میں تو خشکی ہو جائے گی چاول سوکھ گئے دوبارہ پیس لو آٹا بنا لو. بریانی خراب ہو کوئی سوال ہی پیدا ہوتا اس کو پھینکو. ایسے جب انسان اعمال بد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے اس کو پھینکو. مقبوض ہوتے غضبناک ہوتے. آج ہم پوری امت غضبناک ہو رہی ہے کیونکہ بلائے مصیبت کے ورود ہو رہا ہے. نافرمانی کرتے ہیں مالک کی. اللہ سے ڈرتے نہیں تم. کھانے میں تو بہت وہ کرتے ہیں اور مالک کے دیکھ کے آپ کو تنگی ہو رہی ہے. نماز کا کوئی فکر نہیں. فجر کی نماز کر رہے تھا بڑی سردی ہے کیسے جانا ہوا ناک بھی کھلی. یہ سب ہیلے حوالے نفس کے. نفس کو تنبیہ بھی کرو کہ تم کی عمدہ چیز کھلا رہے ہیں کافی پلایا چائے بھی جو چیز ہوتی ہے. اب سستی کیسے چستی کیوں نہیں آئی؟ اللہ والے جو چیز کھاتے ہیں نعمت خداوندی سمجھ کے اللہ نے مجھے کھلایا. انہوں میں پانی پینے سے ہے الحمدللہ کہتے ہیں جگہ اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلایا پانی پلایا. تو کھانا اور پانی دونوں چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اس کی نعمت کی قدر نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ باغی بن گئے نافرمانی کرتے اسی لیے بندہ نہیں باغی بنے. اور باغی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے تم نے مجھ سے بغاوت کی دین شریعت میں بغاوت کی تم کہاں جاؤ گے؟ ملک تو میرے ہی ہے. مارے مارے پھرو. لوگ فرار ہوتے ہیں مارے چھپے پھرتے رہتے ہیں اور گورنمنٹ تاک لگی رہتی ہے. کہاں تک چھپو گے؟ رہو تو اسی ملک میں. یہ کام سی آئی ڈی کا ہوتا ہے اور لگا لیتی ہے کہاں سے کہاں تک ان کا تعلق ہے. اور مثلا مشہور کے گیہوں کا گھن پھرتا ہے تو جو بیچارے کبھی کبھی ملاقات میں وہی اسی میں آ جاتے ہیں. ابھی ایک صاحب ہیں ان کا ٹریس ہو گیا پولیس پہنچ گئی بھائی صاحب کیا کہا فلاں سے ان کا تعلق ہے فلاں سے وہ مارے مارے پھر رہے.
اسی لیے مومن کوئی خطے والا کام نہیں کرنا چاہیے اس کو. شریعت نے منع کیا ہے کہ گورنمنٹ کی حکمرانی مت کرنا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں لوائل ٹو دی گورنمنٹ، بے خواہ گورنمنٹ کرنا، کیونکہ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہم بغاوت بالکل نہیں کریں گے. آج امت جو ہے بغاوت کر رہی ہے، اس لیے کہ پوری امت جو ہے شریعت سے بجائے شریعت کے عمل کرنے کے اس سے بغاوت، اسی لیے امت کا عذاب آ رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. بغاوت کرو گے تو پھر کہاں رہو گے تم؟ تو یہ چیزیں جو ہے آج امت کا عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ نافرمانی میں مبتلا ہو گئے، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی. قہر تو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اور آئے گا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. فلا صریخ لہم، تو کوئی چھوا نہیں سکتا. کوئی آ گیا تو آ گیا. ایک چیز ہے، بس استغفار کر لو، مالک کو منا لو. آج امت کے اندر انتشار کیوں ہے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا اس نے، اپنی ڈفلی اپنا ناراضگی اس پہ عمل ہو رہا ہے. اسی لیے امت کا عذاب آ رہا ہے. شریعت سے کوئی تعلق نہیں، مار پیٹ بہت آگے. یہ کون سا دین ہے؟ افسوس کی بات ہے. دین میں اس کا گھرونی حرکت، پارٹی بندی، یہ اسی دین کو بدنام کرنا ہوتا ہے. جہاں اخلاق کی تعلیم دی جائے وہاں بد اخلاقی پیش آنا، یہ کون سا دین ہے؟ آج کل یہ ہو رہا ہے. آج کل انتشار کیوں ہو رہا ہے؟ تزکیہ نفس نہیں کیا. اسی لیے بار بار اللہ سے ڈرو، تم کو بچا نہیں سکتا. پھر وہ تو ان کے قبضے قدرت میں دل ہوئے، جب چاہے موت دے اللہ تعالیٰ. تم نے نافرمانی کی، مالک کا کہنا نہیں مانا، اللہ تعالیٰ مخلوق تمہیں پھوٹ ڈلوا دیں گے. نبی نے یہ دعوت دی کہ آپس مل جل کرو. آج ہم لوگ بالکل اپنے اپنے بھائی، یہ ہمارے شیخ، یہ ہماری مسجد، یہ ہمارا کام، یہ ہماری جماعت، یہ کون سا کام ہے؟ اسی لیے دین میں انتشار پیدا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو جب قوم کے اندر عذاب آتا ہے نہیں تو وہ کیوں ہے؟ بے حیائی کا افعال، حرام روزی، شریعت سے اللہ رہنا، کھلم کھلا بغاوت ہو رہی ہے مسلمانوں کا. کیا ملا بنا چل جائے، جس کو دیکھو یونیورسٹی میں داخلہ لے دیا، آپ ان کے کمنٹ شروع کر دیں گے. یہ کیا ملا بنا ہے؟ اللہ بنتے تو جانتے نہیں تو ملا بن کو تم نے جانا بھی نہیں. ابھی سے واقعی جو ہے فن سے کو واقف ہو، کوئی سے ٹکر دے نہیں سکتا. تم علی بابا بھی نہیں جانتے اس کے بارے میں، ڈرمنڈر نہیں جانتے. سائنس کا راگ لاتے ہم لوگ، سچے سائنس ہے ہی نہیں. میٹریلسٹک ہے، پیسہ چاہیے ہوتا چاہیے. سائنس آج کل ہم کو پیسہ چاہیے ہوتا چاہیے. ہم نے اتنے PhD کر نکالے اسکالر میرے، اتنے پیپر پبلش ہو گئے، پیسہ چاہیے بس. اور میں نے دعویٰ کیا کوئی اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھے، 100% اللہ والا بن جائے گا. میرا چیلنج کیا میں نے، لیکن شرط کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے پڑھو. میں اللہ کو کیسے پہچانوں؟ پھر باغی نہیں بنو گے، بندہ بنو گے. تو جسم تو کہ آج کل فروا ہو رہا ہے، روح دبلی ہو رہی ہے. وہی ہے کہ اللہ والوں کو تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں. جب تعلق نہیں رہے گا تو کیا کرو گے؟ تعلق کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نسبت میں اللہ قوی ہو. اللہ سے تعلق قوی ہوگا تو گناہ بھی نہیں کرے گا. اتقوا اللہ پہ عمل گیا، اللہ سے ڈرو. یہ ہے خانقاہ نظام، یہ تزکیہ نفس، یہ فرض عین یاد رکھو. آج کل جو فرض عین کو لوگ انہوں نے فرض کفایت پہ چھوڑ دیا. انسان کے نفس اصلاح نہیں ہوگی تو تباہ ہو جاؤ گے. اور عذاب اللہ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ عرب کے عجم ہر جگہ اسی چل رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو گے؟ کہ کرم مالک کا خود ہی فرماتے ہیں باری تعالیٰ، کونوا مع الصادقین. تو یہ اللہ والے جو ہیں علماء کرام، مشائخ، ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت دے جاؤ گے، وہ تمہیں اچھی بات بتائیں گے. یہ پارٹی بندی نہیں بتائیں گے. آج پارٹی بندی ہو رہی ہے، دین سے واقف نہیں. کثرت اور قلت پہ کبھی کامیابی نہیں ہوئی، اور دونوں چیز موجود ہیں. قلت تھی سب سے زیادہ غزوہ بدر میں، 313 صحابی، 79 بیچارے، چند چیزیں تھیں ان کے پاس. 1000 لشکر جرار کفار کا، ساری چیز موجود. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دکھا دیا؟ ادھر تقویٰ تھا،
ادھر غرور تھا. اللہ نے دکھا دیا 313 نہتے بیچارے کم ہتھیار کچھ نہیں, فتح مبین ہوئی ان کو شکست فاش ہوئی. آج مومن کے لیے تم اللہ تعالیٰ بہت وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم ہی غالب رہو گے بشرط مومن ہو. ہم لوگ مارے پیٹے جا رہے ہیں, ذلت و تاج کیوں پہنا جا رہا, لیکن شریعت بغاوت کے سنتوں پامال ہو رہے کچھ نہیں. نماز جو محتم مشاعر فرض ہے ہر ایک کے لیے, اس میں کوئی ایگزمپشن ہے ہی نہیں, پورا ضروریات میں سے. جب نماز پڑھنا فرض تو تلاوت کرنا فرض ہو جائے گا اس کے اندر, اور صحیح پڑھنا فرض ہے. کتنے لوگ غلط قرآن پاک پڑھتے ہیں, نماز فاسد ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, کہنا جرم مجرم ہے, سنگین جرم کیا. خود اللہ تعالیٰ دو جو فرمائے تھے, نہیں جانو پوچھو جا کے قرآن پاک کیسے پڑھو گے. آج ہم قرآن پاک کے بڑی دھجے اڑ رہی ہیں, اور کیسے امت کے بھی تعداد تو آ جائے اللہ تعالیٰ کا. قرآن پاک پڑھتے ہیں کتنی غلطی ہوتی ہے اور سناتے ہیں نہیں. یہ تھا مقصد مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کہ نوجوان نکلے گا دین سیکھے گا. اب ہمارے آوارہ گردی شروع ہو گئی. مقصد تھا میں جا چکا ہوں, باقاعدہ سکھائی ہوتی تھی کیسے سیکھو گے, اتحیات درشیف دعا قنوت سب کچھ سکھائے, صحیح پڑھنا سکھاتے تھے. اب تو وہ ہی نہیں ایسا, اسی لیے اس میں تنظر شروع ہو گئی. یہ تھا جذبہ ان کا کہ ہمارے نوجوان دین سے واقف ہو جائے کم سے کم. تو نظام کیوں تجویز کیا؟ 24 گھنٹے 3 دن 40 دن 4 مہینے 1 سال, یہ نظام کیوں؟ اس مدت تم کو دین سے مناظر کرنا آسان ہو جائے گا. اس میں ماری ماری پھرو, چلے میں جا رہے ہیں اور ہمارے جو اخلاقت ہو رہے ہیں, گھر پہ قبضہ, مکان میں قبضہ, دکان میں قبضہ. یہ کون سا دین ہے؟ یہ امت پہ اسی گرفتار ہوئی ہے. لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ ابھی تو ماشاء اللہ جماعت میں کام کر, ان کی گھنونی حرکت. یہ کس کا قصور؟ جماعت کا تو منع کرتی ہے. اور تو سمجھا کہ تقویٰ اختیار کرو, یعنی گناہ سے بچے. سب گناہ کی بات ہو رہی ہے. جتنے دیکھو آج ہے, اسی لیے قوم کا جتنا نوجوان طبقہ بالکل آوارہ ہو رہا ہے, آپے سے باہر ہو رہا ہے. ابھی کیا ملا پن ہے, کوئی ہائے کوئی کرنا جانتے کچھ بھی نہیں ہوا. دنیا بھی ان کی وہی بات رسوائی ہو جائے گی کہ تم نے دین کا مذاق اٹھایا. اس سے ڈرو, خود تو عمل کرتے نہیں, اوروں کو روکتے, اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہو. تو آج کا یہ ہے کہ مالک سے ڈرو. جس مالک نے تم کو پیدا کیا, انسان بنایا, ایمان دیا, اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ مالک سے ڈرو گے, گناہ سے نفرت ہو جائے گی کہ میں کیسے نافرمانی کروں. اسی لیے 4 جملے یاد کر لو اصلاح نفس کے لیے. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سمیع بصیر علیم و خبیر. یہ 4 جملے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر علیم و خبیر. جتنا انتظار ہوگا گناہ سے اٹھ جائے گا. تو آج کا یہ ہے کہ جو وہ گزر گیا وہ آنے سے کوئی شخص کہے کہ میں زور پڑھنا چاہتا ہوں, قضا تو پڑھ لے گا, ادا نہیں ہو پائے گی اس کی. اب تو گیا وقت. ایسے ہی جوانی چلے گی جو آنے سے رہی, اب اس پہ ندامت ہونا چاہیے. اسی لیے روزانہ ندامت کے الفاظ کہتے ہیں, چاہے نفل ہو, چاہے وطر ہو, چاہے فرض ہو. ہر نماز میں وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اعتراض ذنوب کرتے ہیں ہر کوئی بھی نماز ہو, یہ مسنون ہے. تحیات واجب ہے, اس کے ہاتھ درشی مسنون نہیں ہوتے ہوئے. اور اعتراض ذنوب تو ہے, ظلما کثیرا ہے, میں مہا پاپی ہوں. تم نے اعتراف تو کیا, پھر عمل کیوں نہیں محسوس کرتے؟ یہ نفس کہتے. اسی لیے تعلق اللہ کیسے قائم ہو؟ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو. جو کھرا مال ہے, آج کھوٹا مال بہت ڈپلیکیٹ خانقاہ کہلاتی, وہ اصلی خانقاہ دیکھی ہی نہیں, وہ جانتے بھی نہیں, ہوا بھی نہیں لگی ان کو اصلی خانقاہ کی. وہ تقویٰ سکھاتے ہیں, اللہ کا خوف, اللہ تعالیٰ کی محبت, دونوں چیزیں, خشیت اور محبت. یہ ہے خانقاہ. حلال حرام کا میں یہاں چلتا ہے سب. کتنی دعوتیں ہم لوگ کھاتے, حرام روزی کھا رہے ہیں اس کے اندر. انہیں میں سے عام طور پر آج کل عام ہوا میں سب کو, اور یہ سائے تھے امریکہ سے, ان سے بھی گوشت کھا رہے مرغ کا, اور تقریباً 95% حرام کھا رہے ہیں ہر مسلمان. اس کا کھانا حرام ہے. جیسے کوئی کہے یہ سور کا گوشت ہے, میں تو مسلمان حرام, یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے ذبح نہیں درست کیا. ذبح اگر غلط ہو گیا,
बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा उस दफा दूर से वो हराम हो गया गोश्त, एक बोटी का दुआ कबूल नहीं होती। हम लोग कितनी गोटी खा रहे हैं, दावत जा रहे हैं, ये चिकन सूप है, चिकन बिरयानी है और उससे चिकन है, उनका मैं तो छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, आयत अमेरिका से आए थे वो। इससे इशात होना चाहिए। हमारे पेट में हराम होती आजकल ज़बीहा बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, मैंने आंखों देख लिया अपने, बात करते जाते दबा हो गया, कोई कलाम नहीं, वो आ गया था, 2 घंटे वो चाहिए, मैं दे दूंगा, कब ज़िबा किया तुमने? इसीलिए अज़ाब इलाही क्यों आ रहा है कि हम रोज़ी हराम पेट में जा रही है, रिस्क हराम जा रहा है पेट के अंदर। दावत में बड़े खुश साहब, शादी खान साहब है, इनकी दिलजोई के लिए दिलजोई नहीं है, तुम गुनहगार हो गए, बिल्कुल दुरुस्त जाना है इस जगह पर। यहाँ पर खुल्लम खुल्ला शरीफ पमान हो रही है, कैसा इससे थोड़ा ताल्लुक बहुत है, बिल्कुल पुरानी कहावत होगी, जितना मिलो जुलोगे और अब तुम भी मिलोगे से जाओगे, ये तो है आजकल। कितना वो है, इस वक्त शादी खाने खूब आबाद हो रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, ख़वातीन में है, वेलकम कर रही है, कौन सी मुसलमान है? अल्लाह से डरो भाई, बेहया है, क्या लड़का क्या लड़की, पर्दे कोई एहतमाम नहीं, कोई खाना भी खा रहे हैं, इसीलिए कौम का अज़ाब आ रहा है। अल्लाह से डरते रहो और तौबा कर लो, अल्लाह उससे अब तक जो गलती होगी अब मैं तौबा करता हूँ, इसका इंतज़ार कर लो, अल्लाह ताला मुझसे फिर वापस आ जाएगी। वो तो जब चाहे भेज दें, लेकिन मालिक से मांगते रहो। तो आज का ये है कि एक तो तौबा करते रहो, अपना गुनाहों से बचाते रहो और हलाल की फिक्र करो, हराम से बचो। जितना इस पर अमल करोगे कामयाब हो जाओगे। दुआ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला। चलो शुरू करें मसला से। नहीं साइड में थी, पीछे वाली तरफ यहाँ पे दवाखाना था। हाँ नहीं वो छोटी हुई, हम तो उसी चले गए। उसमें नहीं वो जगह